ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے کرسٹالوجی. کیا ہے؟ کرسٹالوجی. کرسٹالوجی جو ہے اس کو ہم انگلش میں اسٹڈی آف کرائسٹ کہتے ہیں. اسٹڈی آف کرائسٹ، اور اردو میں علم المسیح. اردو زبان میں علم المسیح یعنی یسوع مسیح کے تعلق سے جو مطالعہ ہوگا وہ علم المسیح کہلاتا ہے. جو لفظ کرسٹالوجی ہے یہ 2 گریک ورڈز کا مجموعہ ہے. It's a compound of 2 Greek words. 2 یونانی کے الفاظ کا یہ مجموعہ ہے. پہلا لفظ ہے خرستوس. خرستوس کہتے ہیں کرائسٹ کو، اور لوگوس کلام کو کہتے ہیں، یعنی یسوع سے متعلق کلام. سو خرستوس، لوگوس، ان دونوں کو ملا دیں تو یہ کرسٹالوجی بن جائے گا، یعنی علم المسیح بن جائے گا. کرسٹالوجی ہے کیا ہے؟ اس میں کیا کیا ہم پڑھیں گے؟ چند چیزیں میں نے لکھی ہیں جو ڈفرینٹ ڈکشنریز اور ڈفرینٹ جو اپروچز ہیں میں نے ان کو لکھا ہے. Christology is concerned with the details of Jesus' ministry of teaching, preaching and healing. خداوند یسوع مسیح سے متعلق جو علوم ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں جو سکھایا ہے وہ 3 فولڈ ہے. خداوند یسوع مسیح کی جو منسٹری ہے وہ 3 فولڈ منسٹری ہے، یعنی 3 نکاتی ایجنڈا تھا خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں. اور اس کو جو بنیاد بنایا ہے تھیولوجینز نے وہ بائبل مقدس کی ایک ہی آیت ہے. وہ بائبل مقدس کی ایک ہی آیت ہے، وہ ہے متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 35ویں آیت. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کو کیسے تقسیم کیا ہوا تھا. سو نمبر 1 پہ خداوند یسوع مسیح ٹیچنگ کو پرائورٹائز کرتے تھے. ان کی جو منسٹری کا جو اول درجہ تھا، ان کی جو منسٹری کا ہائی سکیل تھا، ان کی جو منسٹری کا فوکس تھا وہ ٹیچنگ تھا. اس کے بعد انہوں نے پریچنگ کا سہارا لیا. نمبر 1 پر خداوند یسوع مسیح نے ٹیچنگ کا سہارا لیا تھا ٹو اسٹیبلش ہز کنگڈم. ٹو اسٹیبلش ہز کنگڈم، اپنی بادشاہی کو کا پرچار کرنے کے لیے، اپنی بادشاہی کا پرچار کرنے کے لیے اس نے نمبر 1 ٹیچنگ کا سہارا لیا، نمبر 2 اس نے پریچنگ کا سہارا لیا، اور نمبر 3 پر خداوند یسوع مسیح نے ہیلنگ کا سہارا لیا تھا. سو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو علم ہے وہ 3 ایریاز میں سے لیا جا سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا تعلیمی پہلو، پھر خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا مندادی کا پہلو، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا شفائیہ پہلو. ان تینوں اپروچز سے ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے چیزیں سیکھتے ہیں. Christology is the doctrine of the person and work of Christ. Christology جو ہے یہ وہ عقائد کا مجموعہ ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے اور ان کے کام سے ملتے ہیں. یعنی علم المسیح جو ہے خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے جو نکالا گیا کلام ہے وہ ہے اس کے پرسن، اس کی ذات، کہ وہ کیسے رہتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسا رہن سہن تھا. یہ ان کی زندگی کا جو فوٹو کاپی ہے، ان کی زندگی کی جو مینیفیسٹیشن ہے، اس کے وسیلے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کرسٹالوجی کیا ہے. اور نمبر 2 اس کے کام. نمبر 1 اس کی شخصیت، اور نمبر 2 اس کے کام جو ہیں
وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس کو ہم کرسٹالوجی کہتے ہیں۔ نمبر 4، کرسٹالوجی، the theological study of the person and the deeds of Jesus۔ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، اس کی زندگی سے، اس کی زندگی کو بطور انسان نہیں، بطور خدا دیکھنا، یعنی اس کی زندگی کو بائبل کی کسوٹی سے دیکھنا، اس کی زندگی کو علماء کی نظر سے دیکھنا، اس کی زندگی کو خدا کی نظر سے دیکھنا، یہ اس کی تھیولوجیکل سٹڈی ہے۔ یعنی کسی شخص کی تھیولوجیکل سٹڈی سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کو دیکھیں کہ اس کی زندگی خدا کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس کی زندگی کلام سے اس کی کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے، کلام کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کیونکہ یسوع مسیح فوکس کر رہے ہیں ٹیچنگ کو، پریچنگ کو اور ہیلنگ کو، اور ان تینوں کرائٹیریاز میں جو پریزنٹیشن ہے، جو یسوع مسیح سامنے آئے ہیں، جو یسوع مسیح خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح بطور خدا یا کلام کے مطابق تھی یا نہیں تھی۔ یہ اس کا تھیولوجیکل سروے ہے۔ اور پھر اس کے کام جو ہیں وہ بھی دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو کام ہیں وہ کلام کے مطابق ہے یا کچھ کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، جیسے ہماری انسان کی اپروچ ہے، کیونکہ ہمارا کہنا کچھ اور ہوتا ہے اور کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر میرا مطالعہ کرنا ہے تو آپ میری شخصیت کو، میرے گفتار کو، میری زبان کو پڑھو اور پھر یہ دیکھو کہ میری جو زبان جو میں کہتا ہوں کیا وہ میں کرتا بھی ہوں کہ نہیں کرتا۔ سو یہ اس طرح سے دیکھنا مسیحی زندگی کو یا یسوع مسیح کو، ہم اس کو کہتے ہیں تھیولوجیکل اسٹڈی آف دا پرسن اینڈ دا ڈیڈز آف جیسس۔ Christology is a doctrine or theory based on the person Jesus or Jesus' teaching۔ یہ 5ویں تعریف ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق جو علوم ہے، جو علم ہے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ تھیوری میں ایز پرسن اور ٹیچنگ میں جب وہ پلپٹ سے ٹیچ کرتا ہے، جب وہ سرمن کرتا ہے، تو کیا اس کی زبان اس کے کردار کے ساتھ میچ کر رہی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اور کرسٹالوجی جو ہے، علم المسیح جو ہے، ہمیں لیڈ کرے گا علم المسیحیت کو سیکھنے کے لیے۔ علم المسیح جو ہے، کیونکہ اگر ہم مسیح کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تعلیمات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کردار کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہی پرنسپل مسیحیوں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرح ہونا ہے، اس لیے کہ مسیحیت یسوع مسیح کی فوٹو کاپی ہے۔ مسیحیت زمین پر یسوع مسیح کی فوٹو کاپی ہے۔ دیکھیں، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر میں 23 زبور کی فوٹو کاپی کروا دوں، آپ کو 23 زبور کی فوٹو کاپی کروا دوں اور بائبل میرے پاس ہو اور یہ کاغذ 23 زبور جو ہے یہ آپ کے پاس ہو، اور میں پڑھوں گا بائبل مقدس میں سے، آپ کے پاس جو کاغذ ہے جو بائبل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ فوٹو کاپی ہے۔ جو میں پڑھوں گا آپ کے پاس وہی ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ وہی ہوگا۔ اور جب آپ کے کاغذ کو پڑھا جائے گا تو میرے پاس فرق ہوگا کہ وہی ہوگا؟ وہی ہوگا۔ سو اس لیے مسیحیت جو ہے وہ مسیح کی فوٹو کاپی ہے۔ مسیحیت جو ہے وہ مسیح کی فوٹو کاپی ہے۔ مسیح کو پڑھیں تو مسیحیت کو پڑھیں، مسیحیت کو پڑھیں تو مسیح کو پڑھیں، یہ بات بنتی ہے۔ یہ ہے
فوٹو کاپی اس کی. سو یہ کرسٹالوجی کی میں نے آپ کو تفسیر بتائی ہے. کرسٹالوجی جیسے میں نے بتایا ہے کہ دس از دا اسٹڈی آف کرائسٹ، خداوند یسوع مسیح کا مطالعہ ہے. خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی کو فرام ایٹرنیٹی ٹو ایٹرنیٹی، یعنی ازل سے لے کر اب تک خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کو، اس کی زندگی کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 7 پوزیشنز آف جیسس کرائسٹ. 7 پوزیشنز آف جیسس کرائسٹ. خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کو، اس کی ذات اقدس کو، اس کے ازلی اور ابدی سٹیٹس کو، اس کے معیار کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اور وہ 7 حصے جو ہیں ان کو ہم مطالعہ کریں گے تو علم المسیح کا مطالعہ ہو جائے گا. نمبر 1 ہے پری انکارنیشن آف جیسس کرائسٹ. خداوند یسوع مسیح کا وہ مقام جو زمین پر آنے سے پہلے تھا اور وہ ازل سے تھا. خداوند یسوع مسیح کا وہ مقام جو زمین پر آنے سے پہلے تھا، یعنی پیدائش اور پیدائش سے بھی پہلے، پیدائش کی کتاب سے بھی پہلے خداوند یسوع مسیح کا جو مقام ہے، نمبر 1 اس کا پوزیشن یہ ہے. وہ کیا ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پری انکارنیشن آف جیسس کرائسٹ. نمبر 2 اس کا دوسرا مقام جو ہے، دوسری پوزیشن جو ہے وہ ہے انکارنیشن آف جیسس کرائسٹ. پہلے ہے پری انکارنیشن، یعنی اس کے زمین پر جسم اختیار کرنے سے پہلے کا جو عرصہ ہے، جو پوزیشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پری انکارنیشن. پھر یہ ہے انکارنیٹڈ جیسس کرائسٹ، مسیح کا تجسم ہونا، تجسم المسیح، یس مسیح کا زمین پر آنا، یہ اس کی دوسری پوزیشن ہے. نمبر 3 زمین پر اس کا مرنا، موت کو قبول کرنا، زمین پر اس کی موت، یہ اس کی تیسری پوزیشن ہے. نمبر 4 ریزوریکشن آف جیسس کرائسٹ، یس مسیح کا فاتحانہ طور پر مردوں میں سے جی اٹھنا. نمبر 5 اسینشن آف جیسس کرائسٹ، خداوند یسوع مسیح کا صعود فرمانا، زمین سے آسمان کی طرف چلے جانا. نمبر 6 ریٹرننگ آف جیسس کرائسٹ، یعنی یسوع مسیح کی آمد ثانی. اور نمبر 7 ہے دا ریننگ آف جیسس کرائسٹ، یعنی یسوع مسیح کا حکومت کرنا، آخری جو حکومت اس کی ہوگی وہ ہے. اب نمبر 1 پہ ہے پری انکارنیشن آف جیسس کرائسٹ. اس کو پری ایگزسٹنس بھی کہتے ہیں. پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے پری انکارنیشن یا پری ایگزسٹنس آف جیسس کرائسٹ، کہ یسوع مسیح کا زمین پر آنے سے جو پہلے کا مقام ہے اس میں ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کو. دیکھیں خداوند یسوع مسیح ہمیں پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی پہلی ہی آیت میں مل جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ہمیں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی ہی آیت میں مل جاتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور کیا تھا؟ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اب بہت سارے جو تھیولوجینز ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو خدائے ثالوث کا دوسرا اقنوم گردانتے ہیں، جو کہ وہ ہے. اور بہت سارے تھیولوجین جو ہیں وہ خدائے ثالوث کو پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت سے نکالتے ہیں. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہولی ٹرینٹی ہے، جو تثلیث ہے، وہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے.
کیونکہ وہاں پر خدا بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے، اور بائبل شروع ہوتی ہی خدا ثالوث سے ہے، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے خدا نے ابتدا میں، خدا جو ہے وہ کریشنل آفس میں ہے۔ خدا کا ہمیشہ، خدا باپ کا جو آفس ہے وہ تخلیق کائنات کا آفس ہے، جو بیٹے کا آفس ہے وہ ریڈمپشنل آفس ہے، کفارے کا آفس ہے، اور جو روح القدس کا آفس ہے وہ سسٹیننگ، وہ فیلوشپ کا آفس ہے، رفاقت و شراکت کا آفس ہے۔ یہ اپنے اپنے آفسز میں کام کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے دفاتر ہیں، اپنے اپنے ایریاز ہیں جن میں یہ کام کرتے ہیں۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلی آیت دیکھیں گے، خدا نے ابتدا میں، ابتدا یہاں بگننگ نہیں ہے، ابتدا یہاں جیسس کرائسٹ ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام وہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یسوع مسیح نے دعویٰ کیا ابتدا اور انتہا میں ہوں، خداوند یسوع مسیح کا نام ہے ابتدا۔ اور یہ جو پیدائش کی کتاب میں جو تخلیق ہوئی ہے وہ یسوع مسیح میں ہوئی ہے۔ خدا نے یسوع مسیح میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور یوحنا کی انجیل تصدیق کرتی ہے کہ کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ابتدا جو ہے بیسیکلی یہاں پر یسوع مسیح کو پریزنٹ کیا گیا ہے۔ خدا نے یسوع مسیح میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح یعنی روح القدس کی موجودگی پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ ٹرینٹی وہاں سے ہی نکل جاتی ہے۔ جو یسوع مسیح ہے وہاں موجود ہیں، یسوع مسیح پری ایگزسٹنگ پوزیشن میں ہے، یسوع مسیح پری انکارنیٹڈ ہے، وہ خدائے ثالوث کے ساتھ ہے۔ اور اگر یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی 14 آیات دیکھیں گے تو یہی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ پھر خداوند یسوع مسیح کی اپنی ذاتی تصدیق ہے، یہ تو وہ ہے جو تھیولوجنز کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنی ذاتی تصدیق کی ہے۔ جیسس نے کہا He had glory with the Father before the world was، کہ وہ زمین اور آسمان اور کائنات کی تخلیق سے پہلے موجود تھا، اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، ابراہیم سے بھی پہلے۔ یہ یسوع مسیح کے دعوے ہیں کہ وہ پری ایگزسٹنگ ہے اور وہ پری انکارنیٹڈ ہے، وہ خداوند یہوہ کے ساتھ وہ انجوائے کرتا ہے۔ اب پرانے عہد نامے میں ایسے مقامات ہیں جہاں پر خدا کا ڈسپلے ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سدوم اور عمورہ کی تباہی میں وہاں خدا نے ایک فرشتے کے تھرو ڈسپلے کیا ہے، خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اور وہاں ابراہیم کے ساتھ کنورسیشن کی ہے۔ پھر بہت سارے مقامات ایسے ہیں جس میں ویڈیو فائل نہیں ہے لیکن آڈیو فائل ہمیں نظر آتی ہے، یعنی خدا کی آواز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیمیل نے خدا کو نہیں دیکھا، وہاں ویڈیو فائل نہیں ڈسپلے ہوئی، وہاں آڈیو فائل ہے کہ سیمیل کو کہا سیمیل۔ بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر خدا آڈیو اور ویڈیو میں ہی ہمسیلف پریزنٹڈ، خدا نے خود اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اس کو تھیوفنی کہتے ہیں، یعنی خدا کی آواز۔ لیکن کرسٹالوجی کی زبان میں، علم المسیح کی زبان میں، تھیالوجی کی زبان میں ہمارے پاس ایک پرنسپل ہے، اور پرنسپل یہ ہے کہ خدا روح ہے اور خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ خدا روح ہے، اور وہ اپنا ڈسپلے جب بھی کرتا ہے، اس کی مینیفیسٹیشن جب بھی ہوتی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح میں کرتا ہے۔ لہٰذا تھیولوجینز کا جو ماڈرن آئیڈیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیٹ واز ناٹ تھیوفنی، دیٹ واز کرسٹوفنی، کہ وہ خداوند یسوع مسیح ہی تھا جس کو پریزنٹ کیا جاتا تھا۔ خدا بذات خود کبھی کسی جگہ پر ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا جو زمینی آفس ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو دیا ہوا تھا کہ زمین پر جب بھی کوئی کام کرنا ہے، خدا کا کام ہے زمین کو بنا دینا،
یسوع مسیح کا کام ہے زمین کو بحال رکھنا، بحال کرنا، بحال رکھنا، اور روح القدس کا کام ہے زمین کو سسٹینیبل رکھنا، زمین کو تندرست اور توانا رکھنا۔ یہ اپنے اپنے آفیسز ہیں۔ دیکھیں جب کوئی بھی مشین بناتا ہے کوئی، تو ایک کریٹر ہوتا ہے، جو مشین کو بناتا ہے وہ کریٹر ہوتا ہے، وہ مشین کو بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مشین خراب ہوتی ہے تو پھر اس کا ریپیئر کرنے والا ہوتا ہے، پھر کمپنی ذمہ دار نہیں ہوتی، اگر ہو بھی تو وہ ریپیئر کی ذمہ دار ہوتی ہے، مشین نئی بنانے کی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد ریپیئرنگ کے بعد اس کی لوبریکیشن بڑی ضروری ہے، لوبریکنٹس چاہیے اس کو، کیونکہ لوبریکنٹس جو ہوتے ہیں وہ مشین کو چلنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو کائنات کی مشینری ہے اس کا خالق کون ہے؟ خدا باپ ہے، اور اس کی جو ریپیئر ورک ہے، جتنا ریپیئرنگ ورک ہے وہ کرائسٹ کے ذمہ ہے، جتنی ریپیئرنگ ہے اس مشین کی وہ یسوع مسیح کے ذمہ ہے، لیکن جتنی لوبریکیشن ہے وہ روح القدس کے وسیلے ہے، کہ روح القدس کا کام ہے کہ اس مشین کو آئلنگ ہوتی رہے، اس مشین کی ٹیوننگ ہوتی رہے، اس مشین کو چلنے میں دقت پیدا نہ آئے اور خراب ہونے سے بچی رہے۔ یہ روح القدس کا کام ہے۔ سو اپنے اپنے آفیسز میں یہ کام کر رہے ہیں۔ سو دس واز ناٹ تھیوفنی، دس واز کرسٹوفنی۔ یہ ہے پری انکارنیشن۔ اب نمبر 2 پہ ہے انکارنیشن آف جیسس کرائسٹ۔ انکارنیشن کے اوپر بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 14 آیات، تمام اناجیل، چاروں اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کے مجسم ہونے کے حوالہ جات پائے جاتے ہیں۔ جس کو میں نے فوکس کیا ہے وہ ہے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 6 سے 11 آیات۔ یہ میں نے فوکس کیا ہے کیونکہ یہ میرا انکارنیشن کے ایشوز کو ہینڈل کرتا ہے۔ انکارنیشن کا جو ایشو ہے اس میں ایک تھیولوجیکل ٹرم ہے، بہت ساری اس پیسج میں بہت ساری تھیولوجیکل ٹرمز ہیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو 2 یونانی کی اصطلاحات میں ظاہر کیا گیا ہے، بلکہ 3۔ 2 جو ٹرمز ہیں، نمبر 1 ہے مارفے، مارفے MARPHE، مارفے۔ نمبر 2 ہے سخیمہ، SCHEMA، سخیمہ۔ یہ آپ کے نوٹس میں موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح مارفے ہے اور خداوند یسوع مسیح سخیمہ ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ مارفے جو ہے یہ مارفالوجی سے نکلا ہے، جس کو معرفت کہتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح روحانی مقاموں میں جو رہتا ہے، خداوند یسوع مسیح کا جو الہی رتبہ ہے، خداوند یسوع مسیح جو پری انکارنیٹڈ ہے، خداوند یسوع مسیح جو باپ کے ساتھ فیلوشپ میں ہے، وہ ازلی اور ابدی مقام میں ہے، اس کو کہتے ہیں معرفے۔ خداوند یسوع مسیح کا وہ مقام جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں ہے، اس مقام کو معرفے کہتے ہیں۔ اور سخیمہ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا انسانی جسم اختیار کر لینا، اس کو سخیمہ کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا انسانی جسم اختیار کر لینا، اس کو ہم سخیمہ کہتے ہیں۔ سو اس حوالے میں خداوند یسوع مسیح بطور معرفے اور بطور سخیمہ دونوں کی طرح اس کی پریزنٹیشن ہے۔ دونوں صورتوں میں خداوند یسوع مسیح کی اس میں پریزنٹیشن ہے۔ اب دیکھیں، اگر فلپیوں 2:6 آپ گھر جا کے پڑھیے گا اس کو، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط 2 باب 6 سے 11، اس میں ہے کہ وہ جو خدا کی صورت پر تھا، who being in the very nature of God، وہ خدا کی صورت پر تھا، did not consider equality with God to be grasped، جو اس نے اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ He made himself nothing، اس نے خالی کر دیا،
ٹیکنگ دا ویری نیچر آف دا سرونٹ، اور وہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی، یعنی وہ ہمارا غلام بنا. humbled himself and became obedient to the death on the cross. اس نے موت گوارا کی یہاں تک کہ وہ صلیبی موت تک چلا گیا. سو یہ سخیمہ کی پوزیشنز ہیں، یعنی مارفالوجی سے سخیمہ نیچے آیا ہے. اس نے اپنے آپ کو خدا نہیں رکھا بلکہ خدا کا درجہ چھوڑ کر وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا. جب انسانوں کے مشابہ ہو گیا تو اس نے اپنی پوزیشن کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا کہ میں خدا ہوں، میں کیوں انسان بنوں. اس نے اپنے آپ کو ہمبل کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اپنے آپ کو خالی کر دیا. یہ جو خالی کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کینوٹک تھیالوجی. کینوٹک یعنی کینوسس جو ہے یہ ہوتا ہے خالی کر دینا اپنے آپ کو. اور خالی کرنا ایسے ہی ہے، کسی برتن میں پانی ہو تو اس کو الٹا کر دیا جائے، یعنی کسی برتن میں پانی ہو تو اس کو بالکل الٹا کر دیا جائے اور پانی کیا ہوگا، کیا ہوگا، گر جائے گا اور برتن کیا ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر زمین پر خدمت کرنی ہے تو آپ کو اپ سائڈ ڈاؤن ہونا پڑے گا، اپ سائڈ ڈاؤن ہونا پڑے گا. اگر ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کر سکتے، اگر ہم اپنے آپ کو خادم نہیں بنا سکتے، اگر ہم اپنے آپ کو غلام نہیں بنا سکتے تو پھر ہم یسوع مسیح کی منسٹری بھی نہیں کر سکتے. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. خادم، وہاں پر خادم کی جگہ ڈیاکنوس نہیں ہے، کیونکہ خادم کے لیے گریک میں ڈیاکنوس ہے، لیکن وہاں پر ڈولاس ہے. ڈولاس اس لیے ہے کہ جب بائبل مقدس کا ترجمہ ہو رہا تھا اس وقت انگلینڈ میں اور یورپ میں ایک موومنٹ چل رہی تھی. موومنٹ یہ تھی کہ پوری دنیا سے غلامی کے تصور کو ختم کرنا ہے، غلامی کے تصور کو ختم کرنا ہے. اور یہ بہت بڑی موومنٹ تھی. اور اب یہاں تھوڑا بہت غلامی کا تصور ہے ایسٹ میں، لیکن ویسٹ میں غلامی کا تصور نہیں ہے. ویسٹ میں آپ اپنے گھروں میں نوکر نہیں رکھ سکتے لیگلی. اگر رکھیں گے تو اس قدر پے کرنا پڑے گا آپ کو کہ وہ مالک سے بھی کئی دفعہ زیادہ کما لیتا ہے. سو اس لیے جب بائبل مقدس کا ترجمہ ہو رہا تھا تو اس وقت غلامی کے تصور کو ختم کیا جا رہا تھا، لہٰذا بائبل کے انٹرپریٹر نے غلامی کا یہاں ترجمہ نہیں کیا. یہ پریشر تھا. جو ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کلچر کے نیچے آ جاتے ہیں. کئی دفعہ کلچر پریشرائز کر رہا تھا کہ آپ غلام نہیں لکھ سکتے، اس لیے انہوں نے خادم لکھ دیا. یہ ٹیکسٹ کے ساتھ ڈس آنیسٹی ہے لیکن کلچر کے ساتھ آنیسٹی ہے. اب کس کا احترام کرنا ہے یہ اس وقت کے تھیولوجینز فیصلہ کرتے ہیں. اس وقت انہوں نے کلچر کے نیچے آ کے ٹیکسٹ کو اگنور کیا. انہوں نے ڈیاکنوس کا ترجمہ خادم کر دیا، ڈولاس کا ترجمہ خادم کر دیا، جبکہ یہاں غلام ہونا چاہیے تھا. سو اس نے کہا کہ میں غلام بنا، خادم نہیں بنا، غلام بنا. اور موت یعنی صلیبی موت، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا. اسی واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا. اور کیا ہوا کہ اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر زبان اقرار کرے اور ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح، تاکہ ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے اور ہر زبان اقرار کرے. کیا اقرار کرے؟ کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اب چھوٹی سی کامنٹری کرنے کے بعد ہم اس پوائنٹ سے آگے جائیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اب یہ وہ نام کون سا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایمانویل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یسوع ہے. لیکن وہ نام جو ہے وہ اس میں لکھا گیا ہے، اس ٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے، جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں.
وہ جو نام ہے لکھا ہے کہ وہ نام ہے جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی. کیا اقرار کرے گی؟ کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے. یسوع مسیح خداوند ہے. یہ جو خداوند ہے یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں اعلیٰ ہے. یسوع مسیح کیوں اعلیٰ نہیں ہے؟ یسوع اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ مسیح کیوں اعلیٰ نہیں ہے؟ ایمانویل کیوں نہیں ہے؟ خداوند کیوں اعلیٰ ہے؟ یہ میں بتانے لگا آپ کو. اس لیے کہ جو خداوند ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ the Lord ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ the Lord ہوا ہے. یہ جو خداوند ہے اس کا یسوع مسیح کا نام ملا تھا. کیا اس کو نام ملا تھا؟ خداوند. یسوع جو نام ہے اس کا زمینی ریکگنیشن ہے. مسیح جو ہے یہ اس کا ریزیڈنشل ایڈریس ہے. خداوند جو ہے یہ اس کا ٹائٹل ہے. یہ میں بتا دوں جیسے ایک انسان یہونا آباد میں پیدا ہوا ہے یا پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا کسی بھی جگہ پیدا ہوا ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے کلچرل. اس کا نام ہوتا ہے جو کلچرل نام اس کو دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو ریزیڈنشل نام دیا جاتا ہے کہ وہ کہاں کا ہے. پھر اس کے بعد وہ محنت کرتا ہے. محنت کر کے ایک ٹائٹل کما لیتا ہے. وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے یا انجینئر بن جاتا ہے یا کوئی بہت بڑا آفیسر بن جاتا ہے یا بشپ بن جاتا ہے, پادری بن جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ وہ رائٹ ریورنڈ یا ریورنڈ لگا دیتے ہیں, ہے نا. لیکن ریورنڈ یا رائٹ ریورنڈ یا ڈاکٹر یا انجینئر اس وقت تک آپ اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے جب تک آپ نے اس کو کوالیفائی نہیں کیا, ہے نا. جب تک آپ نے کوالیفائی نہیں کیا اس وقت تک ہم اپنے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں لگا سکتے. یہ جو خداوند ہے یسوع مسیح نہیں لگا سکتے تھے اپنے ساتھ جب تک اسے کوئی نہیں دیتا یہ ٹائٹل. یہ خداوند کا جو ٹائٹل ہے یسوع مسیح نے اپنے آپ نہیں لیا. لکھا ہے اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا, اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. خدا نے اسے خداوند کہا ہے اور یہ وہ ٹائٹل ہے جو اس نے کمایا ہے. اب یہاں ایک کلیئرنس میں دینا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کا زمین پر جو ریکگنائزڈ نام تھا, ناؤن ہے, وہ ہے یسوع. کیا ہے؟ جیزس, یسوع. یسوع کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر یسوع بہت سارے تھے. یسوع کی پہچان یہ ہے کہ یسوع جو مسیح کہلاتا ہے. مسیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسیح ہے, یہ آسمان سے آیا ہے, کیونکہ زمین پر سے کوئی مسیح نہیں آ سکتا, وہ مسیح ہے. اب یسوع مسیح نے ایز یسوع قربان ہونا تھا اور وہ موت تک تابع دار رہا. ایز مسیح اس نے خدا کی بادشاہی کو زمین پر اسٹیبلش کرنا تھا اور اس نے وہ زمین پر اسٹیبلش کر لیا. اور یہ یسوع اور مسیح دونوں کا کام تمام ہو گیا جب اس نے کہا تمام ہوا. اس کے بعد یسوع مسیح موت کے گھاٹ اتار دیے گئے, پھر اس کے بعد قبر میں اتار دیے گئے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. جب وہ ریزوریکٹڈ کرائسٹ بنا تو پھر صعود فرمانے کے بعد خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور اعلیٰ جو ہے وہ خداوند ہے. خداوند اردو میں, انگریزی بائبل میں the Lord ہے, اور the Lord کو گریک میں چلے جائیں وہ بنے گا کوریوس, اور جب گریک سے آپ ہیبر میں چلے جائیں وہاں بن جائے گا یہوہ یعنی یہوہ. یعنی یسوع مسیح ہی خدا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک ہے. یہ جو ہے یہ بتایا گیا کہ یہ وہ نام ہے جو خدا کا اپنا نام ہے. یسوع مسیح کو اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف یسوع مسیح نہیں بلکہ خدا ہے. اب یہاں ایک کریکشن ہے کلیسیاؤں کو, وہ یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو پکارتے ہیں تو اکیلا یسوع 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 کرنا اس کی شان کے خلاف ہے, اور اکیلا مسیح بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے. جب ہم اپنے لیے اتنے بڑے ٹائٹل لیتے ہیں, ہوتے بھی نہیں ہیں, ہم ڈاکٹر ہوتے بھی نہیں ہیں, 2 دفعہ ڈاکٹر لکھا ہوتا ہم نے, تو وہ تو ہے, وہ تو خداوند ہے. اس نے یہ ٹائٹل اپنی جان کا نذرانہ دے کر کمایا. اگر وہ خداوند بنا ہے تو وہ ایسے بغیر سیمنری کے, بغیر ٹریننگ کے, بغیر کام کے نہیں بن گیا.
اس نے موت کو قبول کر کے زندہ ہو کر یہ ٹائٹل کمایا ہے، اور ہم اس کے ساتھ خداوند لگانا پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پورا نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو پورے القاب اور آداب کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح کو خداوند یسوع مسیح کہنا چاہیے۔ یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اب ہے نمبر 3، ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ۔ یہاں اس کا آفس آپریٹ ہوا ہے۔ یسوع مسیح کا آفس ہے مینڈ کرنا، یسوع مسیح کا آفس ہے ریپیئر کرنا، یسوع مسیح کا آفس ہے ریکنسائل کرنا، یسوع مسیح کا آفس ہے میل ملاپ کروانا۔ اگر ہم چاروں اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کا جو ایکلیسیاسٹک ریپیئرنگ ورک ہے، کلیسیائی جو مرمت کا کام ہے، اس نے آتے ہی شروع کر دیا تھا۔ زمین پر اس نے اپنا ریپیئرنگ ورک، ہیلنگ ورک، ٹیچنگ ورک، پریچنگ ورک وہ چاہ رہے تھے کہ کلیسیا کی خدا کے ساتھ جو مینڈمنٹ ہے وہ ہو جائے، کلیسیا کا ملاپ ہو جائے، جہاں تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اور جہاں کلیسیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے کلیسیا کرے، جہاں پر کرائسٹ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کرائسٹ کرے۔ اس لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو تھیولوجیکلی دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر ٹیچنگ کے وسیلے سے، پریچنگ کے وسیلے سے اور ہیلنگ کے وسیلے سے کام تمام کر دیا، لیکن ایک تھیولوجیکل ایشو تھا جو حل نہیں ہو سکتا تھا، اور تھیولوجیکل ایشو یہ تھا کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کو گناہ میں مرنا ہے، کیونکہ بائبل کا پرنسپل یہ ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی، جس دن تو نے اس کو کھایا تو مرا۔ یہ جو پرنسپل ہے ہمارے اوپر لگ گیا ہوا تھا، اور جب سارا کام تمام ہو گیا لیکن ایک کام باقی تھا کہ اگر کلیسیا کو شیطان کی حکومت سے خریدنا ہے، اگر کلیسیا کو شیطان کے اختیارات سے واپس لینا ہے، اگر کلیسیا کو ابلیس کے چنگل سے چھڑانا ہے، تو پھر ایک ہی حل ہے کہ کیونکہ کلیسیا نے گناہ کیا ہے، دنیا نے گناہ کیا ہے، دنیا کو مرنا ہوگا۔ یہ پرنسپل ہے خدا کا، بائبل مقدس کا، کہ اگر دنیا نے گناہ کیا ہے تو بائبل کہتی ہے کہ دنیا کو مرنا ہوگا، اور پہلے یہ دنیا مار دی تھی ایک دفعہ، کیونکہ دنیا نے گناہ کیا تھا اور خدا دنیا کو بنانے سے ملول ہوا تھا، اور خدا نے دنیا کو مار دیا تھا۔ اب یہ دوبارہ وہی پوزیشن آ گئی ہے کہ دنیا گناہگار ہے، دنیا اب نہیں بچ سکتی، اب لازمی ہے کہ دنیا کو پھر نوح کے زمانے کی طرح مار دیا جائے۔ مارا اب بھی ہے، لیکن اب کسی ایک شخص نے دنیا کی موت کو قبول کر لیا ہے، اینڈ ہی از جیسس۔ یسوع مسیح نے باپ کو کہا کہ باپ ان کو معاف کر دے، ان کی سزا میرے اوپر دے دے، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی والنٹیئر۔ میں رضاکارانہ طور پر اس موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے دنیا کی موت مجھے دے دے، لیکن دنیا کو بچا دے۔ اور پھر کیا ہوا؟ دنیا کی نفرت پیار میں بدل گئی، اور خدا نے دنیا کو اتنا پیار کیا۔ اب دیکھیں یہ آیت اس سچویشن سے نکلتی ہے۔ خدا جو دنیا سے نفرت کر رہا تھا، خدا نے اس نفرت کو پیار میں بدلا۔ خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا۔ اب یہ دنیا کا پیار ہے کہ دنیا کی نفرت جو ہے پیار میں بدلی اس لیے ہے کہ اپنے بیٹے پر نفرت ڈال دی ہے۔ ساری کے سارا جو ہیٹرڈ ہے، سارا کا سارا جو نفرت ہے، سارا کا سارا جو غصہ ہے، وہ بیٹے پر ڈال دیا ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے کنڈیشن کر دیا ایک
اس نے ایک لیسن دے دیا، اس نے ایک آپشن دے دی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا ہے، میں نے اس لیے یہ گیم کی ہے، میں نے اس لیے یہ اپنا بوجھ لے لیا ہے کہ دنیا کو پیار کر کے اپنا سارا غصہ، اپنی ساری نفرت اپنے بیٹے پہ ڈال دی ہے، تاکہ بیٹے کی بادشاہی زمین پر کامیاب ہو جائے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ آئندہ سے جو کوئی بیٹے پر ایمان لائے گا کبھی نہیں مرے گا بلکہ وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ یہ فلسفی ہے، چاروں اناجیل بیان کرتی ہیں۔ پھر موت کے وسیلے سے ہماری معافی ہوتی ہے، موت کے وسیلے سے ہمارا ایک ایٹرنل کووننٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، ہم عہد کے لوگ بن گئے ہیں، ہم پرامسڈ کے لوگ تھے، وی آر پرامسڈ پیپل، ہمیں وعدہ کیا گیا تھا، اب ہم عہد میں چلے گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پرومسڈ میں ہیں لیکن ہم عہد کے ہیں۔ عہد وہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک ٹریٹی کیا جاتا ہے، ایک بیانہ دیا جاتا ہے، بیانہ دے دیا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز آپ نے خریدنی ہے، جو لینی ہے، اس کی ایک ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے، وہ دے دی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کی ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے اس کا بیانہ دے دیا ہے۔ روح القدس خدا نے کلیسیا کو بیانے میں دے دیا ہے، یہ کنفرم ہو گیا کہ کلیسیا خدا کی ہے، یہ پکی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا نے بیانے کے طور پر روح القدس دے دیا ہے جو بیانے کے افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اور ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کے زر خرید لوگ ہیں، خدا کی قیمت ادا کی ہوئی ہے خدا نے، اس لیے ہم کووننٹل لوگ ہیں۔ اور موت کے وسیلے سے، خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے 4 چیزوں کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، 4 چیزوں کو خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے مسخ کیا ہے، ان کو موت دے دی ہے۔ نمبر 1، ابلیس، جو باغ عدن سے لے کر یسوع مسیح تک اس کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ جس طرح میں شروع سے ہی جھوٹا ہوں اور جھوٹوں کا باپ ہوں، جھوٹ کے وسیلے سے کلیسیا میں کام کروں گا، اور وہ کرتا رہا اور آج بھی کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو شکست دے دی ہوئی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کی شکست کی وجہ سے ابلیس خود بخود ہمارے گھر نہیں آ سکتا جب تک ہم اس کو دعوت نہ دیں۔ ابلیس ہماری زندگیوں تک رسائی نہیں رکھتا، یہ کلیسیا نوٹ کر لیں۔ ابلیس کے پاس سے اختیار چھین لیا گیا ہے کہ وہ کلیسیا کے دروازے کو نوک کرے اور کلیسیا کو جا کے وزٹ کرے۔ اب ابلیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، لیکن ابلیس کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ جب کوئی اسے دعوت دے تو وہ ضرور آپ کے گھر کو وزٹ کرے گا، ہے نا؟ اب یہ فیصلہ کلیسیا پر ہے کہ آپ نے اس کو دعوت دینی ہے یا یسوع مسیح کو دعوت دینی ہے جو دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ یسوع کو دعوت دیں، نہ کہ ابلیس کو۔ خدا نے ابلیس کو فتح کر لیا ہوا ہے، ابلیس اب اس قابل نہیں رہا۔ ابلیس کے بعد گناہ جو ہے وہ پرویل کر گیا تھا پوری دنیا میں، گناہ جو ہے وہ چھا گیا تھا، اور گناہ کو یسوع مسیح نے دعویٰ کیا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو میری زندگی میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، اور اس نے گناہ معاف کر کے ثابت کر دیا ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار میرے پاس ہے۔ ابلیس کو شکست دینے کے بعد جو دوسرا ٹارگٹ تھا وہ سن تھا، گناہ تھا، اور یسوع مسیح نے گناہ معاف کر کے گناہ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ نمبر 3 جو دشمن تھا انسانیت کا وہ تھا موت۔ نمبر 3 پر جو انسانیت کا دشمن تھا وہ تھا موت۔ موت جو ہے یہ بہت بڑا دشمن تھا، اور اس کو بائبل میں شاید آخری دشمن بھی کہا گیا ہے، یا بڑا دشمن کہا گیا ہے، آخری دشمن کہا گیا۔ آپ نے ریسلنگ تو دیکھی ہوگی نا، یہ جو بڑے بڑے ریسلرز ہیں آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ ریسلنگ، اس میں 2-3 بہت ویل اسٹیبلش ریسلرز ہیں۔ کسی کو نام آتا ہے؟ بگ شو ہے، انڈرٹیکر ہے،
یہ جو بڑے بڑے رسلرز ہیں، انہوں نے جیتنا ہی ہوتا ہے چاہے کچھ ہو جائے، لیکن یہ پہلے بڑی مار کھاتے ہیں. دیکھا ہوگا نا، یہ مار کھاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے یہ ہار گئے ہیں، یہ گر گئے ہیں، اور آخر میں کیا کرتے ہیں، وہ ایک ہی لگاتے ہیں تو اپوزیشن کو مار کے وہ کرتے ہیں. یہ جو موت ہے نا، یہ اس قسم کی رسلر ہے. اس نے یسوع مسیح کو ایک دفعہ گرا دیا ہے، یسوع مسیح کو ایک دفعہ گرا دیا ہے، اور موت 2 دن 36 گھنٹے ڈانس کرتی رہی ہے کہ میں جیت گئی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ پولس نے پھر بڑے جوش کے ساتھ کیا لکھی ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے قبر تیری فتح کہاں رہی. یسوع مسیح نے زندہ ہو کر یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ موت جو 36 گھنٹے مجھ پر حکومت کرتی رہی، آج کدھر گئی ہے موت، اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا. موت کو بھی یسوع مسیح نے شکست دے دی. پھر قبر جب مردہ لے لیتی ہے تو مردہ واپس نہیں دیتی. یسوع مسیح اسی لیے وہ کسی کی قبر میں گیا تھا کیونکہ زمین پر اسے مرے نہیں رہنا تھا، اس لیے اس کے لیے قبر ہی نہیں تھی. زمین پر بائبل مقدس میں، ہسٹری میں زمین پر یسوع کے نام کی کوئی قبر نہیں ہے. وہ کسی کی مقروض، کسی کی قرض لے کر، کسی کی ادھار لے کر قبر اس میں گیا، کیونکہ اس نے صرف 36 گھنٹے وہاں پر رہنا تھا اور رہ کر. اب اس قبر کی دیکھیں خوبصورتی کیا ہے. اس قبر پہ لوگ جب جاتے ہیں قبرستان میں یسوع مسیح کی قبر کو وزٹ کرنے کے لیے، پہلے دیگر قبروں کو بھی دیکھتے ہیں جن پر بہت سارے مردے ہیں، اور وہاں پر ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی لکھی ہوئی ہے، اور خوبصورت آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، ہے نا، کتبہ لکھا ہوا ہے نا. لیکن یسوع مسیح کی موت پہ لکھا ہے وہ یہاں نہیں، وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے. یسوع مسیح کی موت پر، قبر پر یہ لکھا ہوا ہے. یسوع مسیح نے ابلیس، شیطان، موت اور قبر پر فتح حاصل کی ہے. یسوع مسیح نے موت کے وسیلے سے ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ کر دیا ہے مسیحیوں کے لیے. کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ سے میری موت کے بعد مسیحی نہیں مریں گے، مسیحی سوئیں گے. مسیحی مریں گے نہیں بلکہ سوئیں گے. یار کی بیٹی مری تھی، لوگوں نے کہا وہ مر گئی، اس نے کہا نہیں مری، سو گئی ہے. لازر مر گیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سو گیا ہے. اور یسوع مسیح آپ کو پتہ ہے موت کو کبھی قبول نہیں کرتے تھے. جب موت کی بات آتی تھی تو وہ موت کو اوائڈ کر کے تو زندگی کی طرف لے جاتے تھے. اور بائی چانس ایک دفعہ ان کے سامنے جنازہ آ گیا تھا تو انہوں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا تھا، انہوں نے اس جنازے کو زندگی میں بدل دیا تھا. خداوند یسوع مسیح زندگی ہے اور زندگی اسٹیبلش کرتا ہے، اور زندگی اسٹیبلش کرتے ہوئے اس نے موت کو ہمارے اوپر سے اٹھا لیا ہے. اور جو لفظ ہمارے لیے ہے وہ اینالوسس ہے. جو ہماری کرسچن موت ہے اس کے لیے اینالوسس ہے. اس کا مطلب ہے لوزنگ دا چینز. ہمارے ہاتھ پاؤں جو بندھے ہوئے ہیں یہ آزاد ہو جائیں گے. دوسرا ہے ان یوکنگ دا آکس، کہ جو بیل ہے اس کے گردن سے جوا اتارنا، اس کو اینالوسس کہتے ہیں، جو موت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. پھر ہے موونگ دا ٹینٹ، کہ ٹینٹ کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ. جب ہمارا جسم کا خیمہ گرایا جائے گا تو ہمیں ایک نیا خیمہ آسمان پر ملے گا. پھر لفٹنگ اپ دا اینکرز، جو جہاز جب ڈیپ میں جاتا ہے، سمندر میں جاتا ہے، تو اس کے اینکرز جو ہیں، اس کے جو لنگرز ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں اور وہ آگے سفر میں چلا جاتا ہے. یہ 4 الفاظ ہیں جو مسیحی موت کے لیے استعمال ہوئے ہیں. موت ہمارے اوپر قابض نہیں ہے، موت نہیں، بلکہ ہم ایک سفر میں ہیں، ہم کوچ کر جائیں گے، مریں گے نہیں، ہم ایک جگہ پر چلے جائیں گے. پھر ریزوریکشن آف جیسس کرائسٹ اگلا ہمارا مضمون ہے. چاروں اناجیل ریزوریکشن کو بیان کرتی ہیں، اور ریزوریکشن جو ہے یہ کرائسٹ کی تھیالوجی میں ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یسوع مسیح نہیں زندہ ہوا تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. اگر یسوع مسیح نہیں زندہ ہوا تو ہم مسیحی نہیں ہیں. اور ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے جس سرمن میں یسوع مسیح کی ریزوریکشن کا ذکر نہیں ہے وہ مسیحی سرمن نہیں ہے. جس لیکچر میں یسوع مسیح کی ریزوریکشن کا ذکر نہیں ہے وہ لیکچر کرسچن لیکچر نہیں ہے.
اس لیے ریزوریکشن کے بغیر یسوع مسیح کو ماننا مسیحی ایمان نہیں ہے۔ اور ریزوریکشن کے وسیلے سے بھی یسوع مسیح نے ابلیس، گناہ، موت اور قبر پر فتح حاصل کی۔ اور پھر اس کے بعد 12 ایسے مقامات ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی ریزوریکشن کا ثبوت دیا ہے۔ 40 دنوں میں 12 ایسے مقامات ہیں، اس کے ایونٹس ہیں، اپیرنسز ہیں، جہاں پر بائبل مقدس نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کی ریزوریکشن کو ثابت کیا گیا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح جب مرے تھے وہ بطور خیمہ مرے تھے۔ اب یہ تھیولوجیکل پوائنٹ ہے ریزوریکشن کا۔ وہ فزیکل باڈی میں مرے تھے کیونکہ ہمارے گناہوں کے لیے لازمی ہے کہ فزیکل باڈی، دیکھیں گناہوں کی معافی کے لیے ایک پرنسپل ہے بائبل مقدس میں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اور خون جو ہے وہ ہونا چاہیے ہیومن ہیموگلوبن، جو ہمارا خون ہے، ہمارا تھیالوجی میں پڑھاؤں گا میں، یہ جو آگے خون کے اوپر ہم پڑھیں گے وہ ہمارا تھیالوجی اس کا مضمون ہے، ہم آگے پڑھیں گے۔ اگر خداوند یسوع مسیح کے اندر انسانی خون نہیں ہے تو ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوئی، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے سائنٹیفک اپروچ جو ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یسوع مسیح کے اندر انسانی خون تھا، کیونکہ انسانی خون کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ انسانی خون کا بلڈ گروپ ہوتا ہے۔ جانتے ہیں آپ انسانی خون کا بلڈ گروپ ہوتا ہے۔ امریکن سائنٹسٹ نے یسوع مسیح کے اوپر ریسرچ کی ہے اور ایک بک آئی ہے شراؤڈ آف جیزس۔ اس میں انہوں نے یسوع مسیح کے خون کی جو ہمار تھیالوجی ہے، اس کے جو خون کا کلچر ہے، اس کے خون کی جو کیمسٹری ہے وہ نکال دی ہے اور اس کا بلڈ گروپ بھی نکال دیا ہے۔ یہ کتاب میں موجود ہے، شراؤڈ آف جیزس، شراؤڈ آف جیزس، یہ شراؤڈ اس کو کہتے ہیں، جبے کو۔ اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کر کے ثابت کر دیا کہ اس میں اے بی پازیٹیو بلڈ ہے، بلڈ گروپ بھی ہے، اے بی پازیٹیو اس کے اندر گروپ ہے۔ اگر گروپ نکل آیا خون کا، اگر خون کا گروپ نکل آیا ہے تو لازمی ہے کہ پھر اس کا ڈی این اے بھی نکلے، کیونکہ ڈی این اے ایک بال سے بھی نکل آتا ہے۔ ہیومن کا جو بال ہے نا، اس سے ڈی این اے نکل آتا ہے، لازمی ہے۔ اور سائنسدان یہ چاہ رہے تھے ڈی این اے نکلے گا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کیونکہ اگر بلڈ گروپ آ گیا ہے تو پھر ڈی این اے بھی نکلنا چاہیے۔ اب انہوں نے اس کے بلڈ کو مشین میں ڈال دیا اور اس کا ڈی این اے نل نکلا ہے، کیونکہ روح کا ڈی این اے نہیں ہوتا، خون کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو خون ہے اس کا جو سورس ہے وہ روح القدس ہے، وہ روح القدس کی طرف سے حاملہ ہوئی تھی۔ اس لیے سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ زمین پر اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا باپ آسمانوں میں ہے۔ یہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اس کا ڈی این اے نہیں ہے لیکن اس کا بلڈ گروپ ہے، وہ انسان ہے، لیکن زمین پر اس کا ہیومن پیرنٹس نہیں ہے، ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ سو یہ اس کے باڈی ہے۔ جب وہ مرے ہیں تو وہ خیمہ میں مرے ہیں، جب وہ زندہ ہوئے ہیں تو مارفے میں زندہ ہوئے ہیں۔ مارفے کہتے ہیں اس جلالی بدن کو جو ہمیں بھی ریزوریکشن کے دن دیا جائے گا، یہ کنفرم ہے، کیونکہ مارفے میں جو جسم زندہ ہوا ہے اس کے لیے یہ تمیز نہیں ہے کہ کمرہ بند ہے یا کھلا ہے، اس نے اندر آ جانا ہے۔ اور ثبوت اس کا شاگردوں کی جماعت ہے، جب وہ دعا کر رہے تھے اور بند کمرے میں یسوع مسیح ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب زندہ ہونے کے لیے ہمیں یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتھر کون ہٹائے گا، کیونکہ یسوع مسیح کو زندہ ہونے کے لیے پتھر ہٹانے کی ضرورت
نہیں ہے، پتھر ہمارے لیے ہٹایا گیا تھا، دنیا کے لیے ہٹایا گیا تھا، زندہ ہونے کے لیے نہیں ہٹایا گیا تھا، کیونکہ وہ تو قبر میں ویسے باہر آ سکتا تھا، کیونکہ اب اس کا جو بدن ملا ہے وہ اس کو ایک مارفالوجی کا بدن ملا ہے، وہ ایک روحانی جلالی بدن ملا ہے جو ہمیں ہماری ریزوریکشن کے دن دیا جائے گا اور ہم اس کو انجوائے کریں گے. وی ول ڈو ایز ہیومن بٹ وی ول لیو ایز جلالی بدن، گلوریس باڈی. اسینشن آف جیزس کرائسٹ. اگلا ہے مضمون اسینشن آف جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح کا صعود فرمانا. یہ یسوع مسیح کی زندگی کے جو ارکان ہیں، جو عناصر ہیں، وہ ہم پڑھ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر گئے، اور یہ حوالہ اس کا اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 9 سے 11 آیات. 11 رسولوں کی موجودگی میں یسوع مسیح آسمان پر برکت دیتے ہوئے اٹھا لیے گئے. یسوع مسیح کا صعود جو ہے یہ اٹ واز کانٹریری ٹو دا نیچر، یہ قانون فطرت کے خلاف تھا. قانون فطرت کیا ہے کہ فزکس کا جو لا ہے، لا آف گریوٹی ہے، فزکس میں جو لا آف گریوٹی ہے یہ آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اوپر کو جائیں. جو لا آف گریوٹی کہے گا کہ نیچے جائیں، لیکن یسوع مسیح کیونکہ ماسٹر ہے، لا آف گریوٹی کا ماسٹر ہے، مالک ہے، اس لیے وہ نیچرل لا کو وائلیٹ کر سکتا ہے. یسوع مسیح جو ماسٹر ہوتا ہے وہ وائلیٹ کر سکتا ہے. کہ یسوع مسیح نے پانی کو مے میں تبدیل کیا اور کیمسٹری کے لا کو وائلیٹ کیا ہے نا. لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا اور بایولوجی کے لا کو وائلیٹ کیا. 5000 کو کھانا کھلایا اور اکنامکس کے لا کو وائلیٹ کیا. اپنے آپ کو ابتدا اور انتہا کہا اور ہسٹری کے لا کو وائلیٹ کیا. سو خداوند یسوع مسیح کیونکہ ماسٹر ہے، ماسٹر آف آل سائنسز ہے، ماسٹر آف دا کریشن ہے، اس لیے وہ کسی بھی لا کو وائلیٹ کر سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح ماسٹر ہے. سو اس نے گریوٹی کو وائلیشن کرتے ہوئے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب جو صعود جو ہے یہ بیسیکلی جو زندگی ہے یسوع مسیح کی زمینی زندگی ہے، اس کا اینڈ ہے. یسوع مسیح زمینی زندگی کے مشن کو مکمل کر چکے ہیں اور اب آسمان پر ایک نیا مشن شروع ہونے لگا ہے جو وہ جا کے کرنے کو ہے. پھر اسینشن جو ہے وہ روح القدس کے پرامس کا یقین ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار، اور یہ فریم ٹائم ورک ہے. اس نے کہا ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. سو یسوع مسیح نے ایک ٹائم فریم دے دیا ہے کہ ویٹ انٹل یو ریسیو دا پاور اینڈ پاور آف دا ہولی اسپرٹ. سو یسوع مسیح نے آسمانی زندگی شروع کرنے سے پہلے 40 دن گزارے اور پھر وہ اسینشن صعود فرما گئے آسمان پر. پھر ہے سیکنڈ کمنگ آف جیزس، ریٹرننگ آف جیزس. سیکنڈ کمنگ کے لیے 3 الفاظ ہیں گریک میں. پہلا ہے ایپیفنینیا. ایپیفنینیا گریک میں سیکنڈ کمنگ کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے اسپرچل ڈیمنسٹریشن، روحانی اظہار. یہ یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا. ویسے دوسری آمد کے لیے روحانی اظہار جو ہے یہ ایپیفنینیا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسپرچل. جیسے ساؤل کے اوپر خداوند یسوع مسیح کی روحانی اظہار تھا، ہے نا. اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا. یہ اس کو ایپیفنینیا کہتے ہیں. یہ ہم پر بھی خداوند یسوع مسیح کا اظہار ہو سکتا ہے. یہ اسپرچل مینیفیسٹیشن ہے خداوند یسوع مسیح کی، لیکن سیکنڈ کمنگ کے لیے یہ نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے اپوکالپسس. اپوکالپسس اس کا مطلب ہے کسی چیز جس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے اس کو پردے کو اٹھا دینا، انویل کرنا. یعنی کسی چیز کے اوپر سے پردہ، اگر اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے نیچے صلیب ہے نا، کراس ہے. لیکن اگر پردہ ہٹا دیا جائے کہ جو ہٹا ہوا ہے، آپ کراس کو
دیکھ سکتے ہیں. انویل کرنا یعنی سیکنڈ کمنگ کا ایک یہ بھی میننگ ہے کہ وہ انویل ہو جائے گا، چیزیں انویل ہو جائیں گی، چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے لیے یہ بھی لفظ استعمال نہیں ہوا. جو لفظ استعمال ہوا ہے پاروسیا، اور یہ وہ لفظ ہے جو ایک بادشاہ کے اپنے ملک کو وزٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ جو کائنات ہے یسوع مسیح کی بادشاہی ہے، اور ہم کہتے ہیں تیری بادشاہی آئے. اور یسوع مسیح اپنی بادشاہی کو ری وزٹ کرنے کے لیے آئے گا، وہ دوبارہ وزٹ کرنے کے لیے آئے گا، اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، کمپیوٹرز اسے دیکھیں گے، سیٹلائٹ اس کو دیکھے گا، اور انٹرنیٹ اس کو دیکھے گا، کیمرے اس کو دیکھیں گے پوری دنیا میں. اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا ٹیکنالوجی اب زیادہ پرویل کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں نا، اب یہ جو صدی ہے یہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے. ایک دور تھا، ایک صدی تھی وہ طب کی صدی تھی، ایک دور تھا وہ اکاؤنٹس کی صدی تھی، ایک دور تھا وہ میتھ کی صدی تھی، ایک دور تھا وہ بایولوجی کی صدی تھی. اب جو صدی ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کی صدی. یسوع مسیح کو آنے کے لیے میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کیمسٹری کی، وہ ختم ہو گیا ایریا. اب یسوع مسیح کو آنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی پرویل کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو ہیلپ جیسس کرائسٹ ٹو کم اگین. خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ آمد کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جو پوری دنیا میں ٹیکنالوجی چھا رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی بہت قریب ہے، اس کی آمد بہت قریب ہے. سو ہماری ہی آنکھ جیسے تم نے اسے جاتے دیکھا ہے ویسے ہی تم اسے آتے دیکھو گے. یہ ہوگی اس کی سیکنڈ کمنگ. اب ہے ریننگ آف جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کا دور حکومت. یہ آپ چلے جائیں مکاشوہ 20 باب کی پہلی 6 آیات میں، وہاں آپ کو ملے گا. اور پہلی 3 آیات میں اور دوسری 3 آیات میں، یہ پہلی 6 آیات میں بتا دیا گیا ہے. پہلی 3 آیات میں جو سٹینک فورسز ہیں ان کا زور بتایا گیا ہے، اور پھر 4 سے 6 آیت میں جو بلیورز کا سٹیٹس ہوگا وہ بتایا گیا ہے. پہلی 3 آیات میں جو اس کی حکومت ہوگی. اب اس کو پڑھے جا کے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ آیا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک زنجیر ہے اور ایک تالا ہے، اور وہ اتھاہ گہرائی میں جا کے پھینک دے گا ڈیول کو. اس قسم کا انٹروڈکشن ہے فرشتے کا. موسٹلی ایسا نہیں ہے. اگر آپ مکاشفہ میں دیکھیں تو فرشتے کو انٹروڈیوس ایسے نہیں کروایا گیا، لیکن یہاں کروایا گیا ہے کہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک زنجیر ہے اور ایک تالا ہے، اور وہ ابلیس کو باندھے گا اور اس کو گرا دے گا. ابلیس کے 3 سٹیٹس ہیں. ابلیس کے 3 سٹیٹس ہیں جنرلی تھیولوجیکل اسپیکنگ. نمبر 1 یہ ہے، ایک اس کا ہے ہیمنلی سٹیٹس، روحانی سٹیٹس، جس کو وہ پورے طور پر خدا کی قربت میں انجوائے کرتا ہے اور کر رہا تھا. اور وہ اس نے لوز کیا آدم کی طرح. اس نے اس لیے کیا کہ وہ اتنا قریبی تھا خدا کے کہ وہ نور سے بنا ہوا تھا. اپنے اوپر غرور کیا اس نے، اور اس نے خدا بننے کا دعویٰ کر دیا، اور خدا نے اس کو اور اس کے حواریوں کو زمین پر پھینک دیا، اور اس نے اپنا جو روحانی سٹیٹس تھا اس نے کھو دیا. اب زمین پر اس کے پاس بہت سارے اختیارات تھے. وہاں خدا باپ نے اس کے سٹیٹس کو چھینا اور اس کو زمین پر پھینک دیا. زمین پر اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. وہاں حکومت کرنے کی کوشش کی لیکن قائم نہیں ہو سکی. زمین پر اس نے حکومت قائم کر لی جو یسوع مسیح نے آ کے چھین لی، اور اس سے پھر بے یار و مددگار چھوڑ دیا. یہ دوسری حکومت بھی اس سے چھین لی. اب اس کے پاس میں نے بتایا سٹیٹس اس کا کیا ہے کہ وہ بائی انویٹیشن آئے گا. ایسے نہیں آئے گا. آپ کے گھر کو وزٹ کرے گا لیکن بائی انویٹیشن، بائی رائٹس وہ آپ کے گھروں میں وزٹ نہیں کر سکتا. اس کے پاس یہ رائٹس نہیں ہیں کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو وزٹ کرنے کے اختیارات اس سے چھین لیے ہیں. اب ہمارے اوپر اس کی حکومت نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کو دعوت دیں گے تو وہ آ جائے گا. اب یہ والا جو رائٹ ہے، جو انویٹیشن ہے، یہ بھی اب چھیننے والا ہے، اور یہ مکاشفہ 20 باب میں چھینا جائے گا.
کہ اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ باندھ کر اتھاہ گہرائی میں پھینک دیا جائے گا، جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، جہاں پر بچھو ہیں، وہ پٹ لیس جو اس کو کہتے ہیں، اس کو باٹم لیس پٹ ہے، اس کو کہا گیا ہے باٹم لیس پٹ، ایسا کنواں ہے جس کی گہرائی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس میں اس کو پھینک دیا جائے گا اور اس کو سیل کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر تالا لگا دیا جائے گا اور اس کی چابی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور وہ حکومت کریں گے ہمارے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، اور جو بلیورز ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، میرا اور آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ وی ول بی جج، ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے، ہم ان کا انصاف کریں گے جنہوں نے ہمارے اوپر الزامات لگائے ہیں، ہم ان کا انصاف کریں گے جنہوں نے ہمارے اوپر چارجز لگائے ہیں، وہ ہمارے سامنے مجرم کے طور پر سامنے ہوں گے، ہم ان کا انصاف کریں گے، پھر ریزریکشن ہماری ان کے ساتھ ریزریکشن ہو جائے گی، ہم بلیسڈ اور ہولی ہوں گے، اور پھر ہم پریسٹ ہوں گے۔ سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، یہ میں نے ایک سمری دی ہے، یہ اوپر موجود ہے، یہ کرائسٹ گاڈ اور مین، اس کی میں نے جو ہائپوسٹیٹک یونین ہے، باپ اور بیٹی کی جو ہائپوسٹیٹک یونین کہتے ہیں، انسان اور خدا کیسے اکٹھے ہیں، یہ ایک میپ میں نے بنایا ہے، یہ آپ اس میں پڑھ لیجیے گا، یہ آپ کو آ جائے گا۔ اور آخری پیج ہے میرا، دا آفیسز آف کرائسٹ، یسوع مسیح کے آفیسز، یہ جان کیلون نے یہ آفیسز بنائے ہیں۔ نمبر 1 کہتا ہے کہ یسوع مسیح بطور پروفٹ آفس کر رہا ہے ابھی بھی اور زمین پر بھی، اور یہ حوالے میں نے دیے ہیں۔ نمبر 2 پہ وہ کہتا ہے کہ ہی از پریسٹ، وہ سردار کاہن ہے، اور یہ بھی اس کا آفس ہے جو ابھی بھی کر رہا ہے۔ اور نمبر 3 وہ بادشاہ ہے جو پروسیا اپنی کلیسیا کو وزٹ کرنے کے لیے ہمیں آ رہا ہے۔ سو وی نیڈ ٹو ویلکم جیسس کرائسٹ، یہ ہے کرسٹالوجی۔ کرسٹالوجی جو ہے یہ کرائسٹ ہے، اور چرچ جو ہے یہ کرائسٹ کی دلہن یعنی فوٹو کاپی ہے۔ نٹشل یہ ہے کہ مزہ پھر ہے کہ اگر آپ کو پڑھا جائے تو لوگ یسوع کو پڑھیں، یسوع کو پڑھا جائے تو لوگ آپ کو پڑھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔